فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ عاشورہ کے مختلف پہلوؤں، اسباب اور آثار سے متعلق رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کی بصیرت افروز تقاریر کا مجموعہ۔ نام کتاب چہار گفتار از حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی، ترجمہ غلام حسن مفتی، نظر ثانی علی محمد رحمانی، ٹائٹل محمد بشیر عالمی، ناشر خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران حیدرآباد سندھ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ قال الامام الحسین علیہ السلام، لوگوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں فرما چکے ہیں کہ جو شخص کسی ایسے ظالم حاکم کو دیکھے جو حرام خدا کو حلال سمجھتا ہو، خدا کے عہد کو توڑتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت اور بندگان خدا کے ساتھ دشمنی، ظلم و ستم اور گناہ کرتا ہو، اور وہ شخص اپنے قول و فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے تو خدا اسے اسی جگہ داخل کرے گا جہاں وہ ظالم جائے گا۔ تحف العقول صفحہ نمبر 505۔ فہرست پیش لفظ صفحہ نمبر 11، مقدمہ صفحہ نمبر 15، سورت اول صفحہ نمبر 17، سورت دوم صفحہ نمبر 18۔ پہلی گفتار سورت اول صفحہ نمبر 28، سورت دوم صفحہ نمبر 29۔ عبرت کی وضاحت صفحہ نمبر 29۔ اسلامی معاشرے کی زبوں حالی کی وجوہات صفحہ نمبر 32۔ پہلا عامل صفحہ نمبر 33، دوسرا عامل صفحہ نمبر 33۔ مادیات کی دنیا صفحہ نمبر 35۔ مادہ پرستوں کو فوقیت دینے کا انجام صفحہ نمبر 37۔ تعمیر و ترقی اور مادہ پرستی میں فرق صفحہ نمبر 37۔ ثقافتی یلغار صفحہ نمبر 40۔ جہاد سے بھی افضل عمل صفحہ نمبر 42۔ نماز جیسا عمل صفحہ نمبر 43۔ دشمن کا پروپیگنڈا صفحہ نمبر 44۔ دوسری گفتار امام حسین کے فرامین اور قیام کا درس صفحہ نمبر 50۔ قیام حسینی کا حقیقی درس صفحہ نمبر 51۔ قیام حسینی کا فلسفہ صفحہ نمبر 52۔ ہدف اور نتیجے میں اشتباہ صفحہ نمبر 54۔ ہدف واجب کی نشاندہی صفحہ نمبر 55۔ اس معاملے کی مختصر وضاحت صفحہ نمبر 57۔ انحراف کی قسمیں صفحہ نمبر 59۔ جہاد کی ذمہ داری صفحہ نمبر 60۔ عامل جہاد صفحہ نمبر 62۔ امام حسن اور امام حسین کے حالات میں فرق صفحہ نمبر 64۔ انقلاب خمینی قیام حسینی کی ایک جھلک صفحہ نمبر 65۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سب سے بڑا مصداق صفحہ نمبر 67۔ مقصد قیام حسینی کے شواہد صفحہ نمبر 68۔ امام کا طریقہ قوموں کے لیے زندہ مثال صفحہ نمبر 78۔ کربلا جس سے امام خمینی نے درس لیا صفحہ نمبر 78۔ طوطے کی مثال صفحہ نمبر 79۔ واقعہ کربلا بے نظیر ہے صفحہ نمبر 82۔ لہوف ایک معتبر مقتل صفحہ نمبر 83۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب صفحہ نمبر 83۔ تیسری گفتار اسلام میں جہاد کی اہمیت صفحہ نمبر 93۔ تاریخ اسلام سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت صفحہ نمبر 96۔ کربلا دہرانے نہیں دینا ہے صفحہ نمبر 98۔
مارکہ حق و باطل میں خواص کا کردار صفحہ نمبر 103، خواص کی قسمیں صفحہ نمبر 103، متاع دنیا صفحہ نمبر 108، حق کے حامی خواص کی قسمیں صفحہ نمبر 109، خدا منتقم خون امام علی و امام حسین صفحہ نمبر 115، امام حسن کو درپیش حالات صفحہ نمبر 116، امام حسین کا عبداللہ بن زبیر سے موازنہ صفحہ نمبر 118، امام حسین کو دعوت دینے والے صفحہ نمبر 120، قاضی شرح کا منفی کردار صفحہ نمبر 124، توابین کا قیام غیر مؤثر ہونے کی وجوہات صفحہ نمبر 127، تاریخ محاصر اور خواص کا کردار صفحہ نمبر 128، چوتھی گفتار واقع کربلا کے اہم مباحث صفحہ نمبر 138، بازار کوفہ میں حضرت زینب کا خطبہ صفحہ نمبر 140، امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے 3 ادوار صفحہ نمبر 142، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صفحہ نمبر 143، پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد صفحہ نمبر 145، علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد صفحہ نمبر 146، نظام مصطفیٰ کے 4 عناصر صفحہ نمبر 149، اول شفاف اور غیر مبہم معرفت صفحہ نمبر 149، دوم واضح مطلق عدالت صفحہ نمبر 149، سوم خدا کی کامل اور شرک سے پاک بندگی صفحہ نمبر 150، چہارم ولولہ انگیز عشق و محبت صفحہ نمبر 150، پیغمبر اکرم کے بعد آنے والی تبدیلیاں صفحہ نمبر 153، نعمت پانے والوں کی قسمیں صفحہ نمبر 155، پہلی قسم صفحہ نمبر 155، دوسری قسم صفحہ نمبر 156، واقع کربلا اور خواص کا کردار صفحہ نمبر 157، سعید بن عاص صفحہ نمبر 159، ابو موسیٰ اشعری صفحہ نمبر 160، سعد بن ابی وقاص صفحہ نمبر 162، دوسرا واقعہ صفحہ نمبر 164، ایک اور واقعہ صفحہ نمبر 165، کابل احبار وغیرہ کا دینی مقام پانا صفحہ نمبر 169، خواص کی پیروی میں عوام کی گمراہی صفحہ نمبر 171، عام افراد سے متعلق واقعہ صفحہ نمبر 171، دنیا پرستی اور تعمیر و ترقی میں فرق صفحہ نمبر 172، واقع کربلا کے 2 رخ صفحہ نمبر 175، قاسم ابن حسن علیہ السلام کے مصائب صفحہ نمبر 176، حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب صفحہ نمبر 180، علی اکبر علیہ السلام سے خصوصی محبت کا راز صفحہ نمبر 182، نجات دہندہ تاریخ صفحہ نمبر 184۔ کتاب کی اس طرح کل صفحات ہیں 184۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض ناشر، سانحہ عاشورہ ایک ایسا موضوع ہے جو کروڑوں بلکہ اربوں حریت پسند انسانوں کی شرست میں رچ بس گئی ہے۔ یہ سانحہ بشیرت کو خدا پرستی اور اثار کا درس سکھاتا ہے۔ آج عاشورہ صرف ایک واقعے کی حد تک نہیں رہا، بلکہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا اصحاب کا مقدس خون اس قدر شفاف ہو کر انسانوں کے رگوں میں دوڑنے لگا ہے کہ اب اس کے اثرات مسلمانوں کی سرحد سے گزر کر غیر اسلامی فرقوں میں بھی سرایت کر گئے ہیں۔ خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران حیدرآباد پاکستان بارگاہ الہی میں شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے اس ادارے کو اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے عاشورہ اور اس کی انقلاب آفرین تحریک کے موضوع پر دیے گئے دروس کو 4 گفتار کے عنوان سے چھاپ کر قائرین کی خدمت میں پہنچانے کی توفیق عطا کی۔ یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ قائرین نے اس کتاب کو بے حد پسند فرمایا اور مختلف عرصے میں ہی اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا۔ اب حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے عاشقوں کی طرف سے کی جانے والی مسلسل فرمائشوں کی بنا پر اس ادارے نے اس کتاب کے دوسرے ایڈیشن کے لیے اقدام کا فیصلہ کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان عظیم ہستیوں کے مقدس لہو کے صدقے میں عالم اسلام اور تمام حریت پسندوں کو کامیابی عطا فرمائے اور دشمنان دین کی سازشوں کو انہی کی طرف پلٹائے۔ آمین
مہدی خطیب، ڈائریکٹر جنرل، خانہ فرنگ، اسلامی جمہوریہ ایران، حیدرآباد۔ پیش مقدمہ: حق اور باطل دو ایسی ناقابل جمع صفات ہیں جو تخلیق آدم علیہ السلام سے آج تک ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، اور انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد حق اور باطل کے درمیان ہونے والی جنگ کی بھیٹ چڑھ چکی ہے۔ جناب حابیل سے امام حسین علیہ السلام تک کے انبیاء کرام، ائمہ طاہرین، اولیاء اور موجودہ دور کے تمام مومنین راہ خدا میں جہاد کرنے والے مظلوموں اور شہیدوں نے خدا پرستوں کے خلاف کی جانے والی سرکشی کے خلاف ظالموں اور ستمگروں سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں آفرین کے سپرد کر دی ہیں۔ ظالموں، لٹیروں اور لاپرواہ لوگ جن کا مقصد عوام کو لوٹنے اور کمزوروں پر ظلم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں، انہوں نے مال و دولت، زور بازو اور دھوکہ دہی کے ذریعے انسانوں کی کثیر تعداد کو اپنے ظلم و ستم اور فریب کا نشانہ بنا رکھا ہے، اور اس حیوانی خصلت کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیتے ہوئے اس میں روز افزوں اضافہ کر رہے ہیں۔ آج کے اس علم و آگاہی اور ٹیکنالوجی کے دور میں نام نہاد انسانی حقوق، ہیومن رائٹ کے علم بردار اپنے ناجائز مفادات کے حصول کے لیے انسانی معاشروں میں مظالم کا انبار لگاتے، اسلامی ممالک پر چڑھائی کرتے اور انہیں قتل اور ان کے گھروں کو ویران کر کے اپنی قبیح خصلت کا عملی اظہار کر رہے ہیں۔ عالمی کفر و استبداد اور خونخوار بھیڑیے اسرائیل کی ناجائز اولاد داعش ISIS نے تو ظلم و بربریت کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ اس نے اسلامی ممالک جیسے عراق، شام اور فلسطین وغیرہ میں ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ مسلمانوں پر انسانیت سوز مظالم ڈھا کر انہیں خاک و خون میں ملا چکی ہے۔ داعش دین اور جہاد النکاح کے نام پر مسلمانوں کی ناموس کی عزت تار تار کر رہی ہے۔ جو خواتین ان کی جنسی پیاس بجھانے کے لیے خود کو پیش نہیں کرتی، انہیں اپنی عصمت اور الہی انسانی طہارت و پاکیزگی کی حفاظت اور دفاع کے جرم میں یہ خونخوار بھیڑیے تہ تیغ کر رہے ہیں۔ یہ سینکڑوں بے گناہوں کو مسلح کر کے ان کے سروں کو تن سے جدا کر چکے ہیں۔ معصوم اور بے گناہ بچوں کو اسیر کر کے ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کو بے دردی سے قتل کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں اسلام کا کیسے دفاع کرنا ہے، اسلامی معاشرے اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور راہ نجات کس میں ہے؟ پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کی نشاندہی کر دی تھی۔ آپ فرما چکے ہیں، حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ کیوں نہ ہوں امام حسین شمع ہدایت اور نجات کی کشتی، کیونکہ آپ اور آپ کے باوفا اصحاب نے سخت ترین حالات اور بدترین حکومت کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا، اور اس دور کے لوگوں اور آنے والی نسلوں کے لیے بے دین اور خون آشام حکمرانوں کے مکروہ چہرے سے نقاب الٹ کر رکھ دیا، اور یزید اور یزیدیت کو رہتی دنیا تک کے لیے رسوا کر دیا۔ اسلامی معاشرے کے دفاع، اسے امن و سکون کا گہوارہ بنانے، اجتماعی عدل و انصاف سے مالا مال کرنے، اسے مدینہ فاضلہ ماڈل سٹی بنانے، باطل، بے رحم اور وحشی عناصر سے محفوظ رہنے کے لیے مسلمانوں کو عظیم حسینی انقلاب، جہاد و ایثار، عزت و غیرت اور ولایت و شہادت کے مکتب سے، جو یا لشارت الحسین کے شعار سے سرشار ہے، متصل ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ زیر نظر کتاب چہار گفتار جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، طبیب و حکیم الامت، موجودہ دور کے حسینی علمدار، عظیم الشان قائد اور باہوش و بابصیرت رہبر حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی، آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی حفظ کے عاشورہ کے مختلف پروگراموں میں دیے گئے خطبات اور تقاریر پر مشتمل ہے، جو دنیا بھر کے تمام عدالت اور حریت پسندوں کے لیے رہنما ثابت ہوگی۔ اسے جناب غلام حسن مفتی نے اردو کے قالب میں ڈھال کر اردو قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں۔ خانہ فرنگ جمہوریہ اسلامی ایران کو کتاب کے موضوع، اس کی اہمیت، آزاد اور آزادی پسندی معاشروں میں عاشورہ کے چشمہ کوثر سے متعارف کرانے کے پیش نظر
اسے چھپوانے کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔ امید ہے کہ حقیقت کے متلاشی، ولایت و امامت کے پیروکار، شہادت کے عاشق اور جنت کے شائقین اس سے رہنمائی لیتے ہوئے خود کو آل اللہ کے جوار میں پہنچانے کے لیے اس کتاب سے خاطر خواہ استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ مہدی خطیب وابستہ فرنگی و مسئول، خانہ فرہنگ، جمہوری اسلامی ایران، حیدرآباد۔ مقدمہ: حضرت امام حسین علیہ السلام کے مہینے محرم، جس کے ثمرات میں سے ایک اسلامی انقلاب ہے، کے ساتھ محرم انقلاب یعنی اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی بھی آمد ہے۔ انقلاب سے پہلے اور بعد کے محرم کے ایام میں فرق پایا جاتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں معنویت اور رہنمائی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ محرم کے نتائج ہمیں اپنی زندگی میں ہی حاصل ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی حاکمیت و سربلندی اور اسلام کے ذریعے دنیا کے پسے ہوئے طبقے کے دل میں امید کی شمع روشن کرنا محرم کے آثار میں سے ہے۔ اگرچہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیادہ وجہ شہرت جہاد اور شہادت بنی ہے، مگر آپ کی ذات در حقیقت انسان کامل اور خدا کے نیک اور مخلص بندے کا مظہر کامل ہے۔ اس لیے راہ خدا میں حقیقی شہادت انہی اخلاص و تقرب اور انقطاع اللہ کی جانب حرکت کیے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی عظمت کے کئی پہلو ہیں، جن میں سے ہر ایک پہلو پر تفصیلی بحث اور روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ البتہ اگر ان میں سے چند ایک بڑی صفات کا نام لیا جائے تو ایک اہم اور معروف صفت آپ کا اخلاص ہے، یعنی الہی ذمہ داریوں کو ذاتی اور گروہی مفادات اور مادی خواہشات سے بالاتر ہو کر پوری کرنا۔ آپ کی دوسری بڑی صفت خدا پر توکل اور تیسری خصوصیت موقع شناسی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے موقع اور محل پہچاننے میں ذرہ برابر بھی غلطی نہیں کی۔ آپ واقع کربلا سے 10 سال پہلے سے امامت کی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے، مگر جب تک مدینے میں رہے کربلائی کام انجام نہیں دیے، بلکہ بعض دیگر امور میں مشغول رہے، مگر جیسے ہی موقع ملا آپ نے اس اہم ذمہ داری کو انجام دیا۔ آپ موقع کو پہچان کر اس کے پیچھے پڑ گئے اور اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ آپ کی یہ تینوں خصوصیات تاریخ ساز ہیں۔ واقع کربلا در حقیقت صحیح اسلامی افکار کے لیے انجن کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر آزاد منش خدا کی راہ میں لڑنے والا ہر مجاہد اور خطرات سے کھیلنے والا ہر انسان تحریک کربلا سے انرجی لیتے ہوئے اسے اپنے لیے معنوی مددگار قرار دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو صرف روز عاشورہ کی جنگ کے ذریعے نہیں پہچاننا چاہیے، کیونکہ واقع کربلا امام حسین علیہ السلام کے جہاد کا صرف ایک حصہ ہے، بلکہ آپ کو آپ کے امر بالمعروف نہی عن المنکر، ملی اور عرفات میں بیان کیے جانے والے مسائل کی وضاحتوں، علماء اور اہم شخصیات کو دیے گئے خطبوں اور کربلا جاتے ہوئے اور میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد کے خطبات اور حالات کے ذریعے پہچاننا چاہیے۔ کربلا پہنچنے کے بعد بھی آپ بات چیت اور مذاکرات، ڈائیلاگ پر یقین رکھتے تھے، چنانچہ لوگوں کے پاس جا کر ان سے گفتگو کرتے تھے۔ ادھر میدان جنگ سجا ہوا ہے اور دشمن آپ کے خون کے پیاسے ہیں، اس کے باوجود آپ کو جب بھی موقع ملتا دشمن کی صفوں کے قریب جا کر ان سے بات چیت کرتے اور انہیں بیدار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یوں بعض لوگ خواب سے بیدار ہوئے، بعض افراد نے خود کو خواب غفلت میں رکھا تھا، وہ آخر تک بیدار نہیں ہوئے، کیونکہ جو لوگ خود کو جان بوجھ کر خواب غفلت میں رکھتے ہیں انہیں جگانا نہ صرف مشکل بلکہ بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ واقعہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا وہ اہم واقعہ ہے جو آپ کے دوسرے تمام کمالات و صفات پر حاوی اور غالب نظر آتا ہے۔ اس عظیم واقعے پر دو پہلوؤں سے غور و فکر کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک پر ہم یہاں بحث کریں گے۔ صورت اول، پہلی صورت عاشورہ سے حاصل ہونے والے دروس لیسنز کے متعلق ہے۔ عاشورہ اپنے دامن میں دروس اور پیغامات لیے ہوئے عاشورہ ہمیں درس دیتا ہے کہ دین بچانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اور قرآن کی راہ میں ہر چیز نثار کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح حق و باطل کی جنگ میں چھوٹے بڑے، مرد و زن، پیر و جوان، معزز و غیر معزز اور امام و ماموم سب کو ایک ہی صف میں یکجا ہونا پڑتا ہے۔ عاشورہ یہ درس دیتا ہے کہ دشمن اپنی تمام تر ظاہری توانائیوں، پاورز کے ساتھ
پاورز کے باوجود شکست پذیر ہے۔ چنانچہ بنی امیہ کو کربلا کے اسیروں نے کوفہ، شام اور پھر مدینے میں شکست سے دوچار کیا، یہاں تک کہ واقع کربلا سفیانی حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ عاشورہ درس دیتا ہے کہ دین بچانے کے لیے بہت زیادہ بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بصیرت سے عاری افراد دھوکہ کھاتے ہوئے انجانے میں بالکل باطل کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ عمر سعد کے ساتھ کربلا آنے والے بعض لوگ فاسق و فاجر نہیں بلکہ بے بصیرت تھے۔ یہ وہ دروس ہیں جو کربلا سے ہمیں ملتے ہیں۔ قوم کو ذلت سے نکال کر عزت کی راہ پر لانے کے لیے یہی دروس کافی ہیں، انہی کے ذریعے ہم کفر و استکبار کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ دروس زندگی ساز ہیں۔ سورۃ دوم، دوسری سورت عاشورہ کی عبرتوں سے متعلق ہے۔ عاشورہ درس کے علاوہ عبرت کا بھی مقام ہے، لہٰذا ہمیں عبرت حاصل کرنے کے لیے کربلا کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو اس صورتحال کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے پرکھنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ اور کہاں کھڑے ہیں۔ کیا یہ چیز ہمیں متعصب کر رہی ہے اور کن کی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے؟ اسے عبرت کہتے ہیں۔ عبرت اس میں ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ آخر یہ کیسے ہوا کہ بہت سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین ابن علی علیہ السلام کا بے پناہ احترام کرتے اور آپ کو سید شباب الاہل جنت کے نوجوانوں کے سردار کے اعزاز سے نوازتے دیکھا تھا، مگر اس کے باوجود آپ کی رحلت کے 50 سالوں کے اندر امام حسین علیہ السلام کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور یہ سب کیسے ہوا کہ جس امت نے اپنی آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر سوار ہوتے دیکھا اور پیغمبر اکرم کو آپ کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے مشاہدہ کیا، پھر انہی کی اولاد کے ہاتھوں آپ اس بہمانہ انداز میں شہید کر دیے گئے۔ عاشورہ اور محرم کے عظیم سانحے اور اس کے آثار کے بارے میں اگرچہ قابل قدر اور مفید مطالب بیان ہو چکے ہیں، مگر گزرتے وقت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ اس خورشید منور کا چہرہ پہلے سے زیادہ تابناک اور اس کی برکتوں کے علم میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ عاشورہ کو آفتاب شہادت یا مظلومانہ اور یگانہ جہاد کا آفتاب بھی کہہ سکتے ہیں، جسے حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے انصار و اعوان نے جلا بخشی ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے نام میں بھی عجیب تاثیر ہے۔ اس امام کے نام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مقناطیس کی طرح مسلمانوں کے دلوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ البتہ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جن پر امام حسین علیہ السلام کی معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ بعض ایسے بھی ہیں جن کا شمار اس خاندان کے چاہنے والوں میں نہیں ہوتا، مگر امام حسین علیہ السلام کا نام سن کر ان کی آنکھوں سے اشک جاری اور دل منقلب ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کے نام میں ایسی تاثیر رکھی کہ جب بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے شیعہ قوم کے دل و جان پر ایک معنوی حالت چھا جاتی ہے جو آپ کے مقدس وجود اور آپ کی ذات کے کرم کی وجہ سے ہے۔ دینی معارف کے اعتبار سے بھی آپ اور یہ مقدس نام حسین ہم پلہ نظر آتے ہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے بہترین دینی معارف اور دینی معارف پر مبنی اعلیٰ ترین مطالب جاری ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ در حقیقت زبور اہل بیت کی طرح فصاحت و بلاغت اور عشق و معرفت کے نغموں سے لبریز دعا ہے۔ عرفے کے دن کی یہ عجیب دعا اور تحریک کربلا کے دوران بیان کیے گئے آپ کے فرامین اور دوسرے مقامات پر دیے گئے خطبات میں عجیب و غریب مطالب اور معنویت پائی جاتی ہے۔ یہ مطالب عالی ترین معرف اور باریک ملکوتی حقائق کا وہ بحر بے کرا ہیں جس کی مثال اہل بیت اطہار علیہم السلام کے آثار میں کم ملتی ہے۔ تاریخی نقطۂ نظر سے بھی یہ نام خصوصیت اور شخصیت ایک تاریخی حقیقت اور تاریخ کی کتاب ہے۔ یہ ایک سادہ اور صرف گزشتہ واقعات کی تاریخ نہیں بلکہ تاریخی حقائق کا درس اور تاریخ کی تفسیر اور تشریح پر مبنی تاریخ ہسٹری ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام 500 یا 1000 سال بعد آج دنیا میں پہچانے گئے ہیں۔ آج مفکرین، روشن فکر اور
متعصب افراد تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے واقعات پڑھ کر آپ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو اسلام سے کوئی غرض نہیں، لیکن جب وہ حریت، عدالت، سربلندی اور اعلیٰ انسانی اقدار کے مطالب کو سمجھتے ہیں تو اس دید سے امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے آزادی، عدالت کے حق میں اور جہالت، برائیوں اور انسانوں کی ذبح و حالی کے خلاف جنگ میں آپ کو اپنا امام قرار دیتے ہیں۔ یہ سب یادگار اور تاریخی دروس ہیں جن کی انسانیت کو موجودہ دور اور مستقبل میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب تک انسان خود پسندی کا شکار رہتا ہے، اس کے زور و بازو میں جتنا اضافہ ہوگا وہ اتنا ہی خطرناک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانوں پر جب تک نفسانی خواہشات غالب رہتی ہیں اور ہر چیز کو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اس کی طاقت میں جتنا زیادہ اضافہ ہو جائے وہ اتنا ہی زیادہ خطرناک، وحشتناک اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جس کی مثال آپ کو دنیا میں جا بجا مل جاتی ہے۔ اسلام کا خاصہ یہی کہ وہ صرف ایسے لوگوں کو قدرت اور طاقت کی چوٹی پر دیکھنا چاہتا ہے جنہوں نے اس سلسلے کے بعض مراتب اسٹیپس کا امتحان دینے کے بعد کامیابی حاصل کی ہو۔ اس منصب کے لیے اسلام نے جو شرط رکھی ہے وہ ہوا و ہوس کی وادی سے اپنے آپ کو مکمل طور پر باہر رکھنا ہے، کیونکہ انسان پر جب خواہشات غالب آتی ہیں تو اس کی طاقت میں جتنا اضافہ ہوگا انسانیت کے لیے اس سے لاحق خطرات بھی اتنے زیادہ ہوں گے۔ جب ایٹم بم جیسے مہلک ہتھیار کے استعمال کا اختیار ایسے انسان کے ہاتھ میں ہو جس کی نظر میں انسانوں کی جان اور قوموں کے حقوق کی کوئی حیثیت نہ ہو اور نہ وہ ان نفسانی خواہشات سے اجتناب کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتا ہو، تو ایسا شخص انسانیت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ آج دنیا میں ایٹمی طاقت اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں پر دسترس رکھنے والوں کو اپنے نفس اور احساسات پر دوسروں سے زیادہ کنٹرول ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ اسلام انہی باتوں کی تبلیغ کرتا ہے جس کی وجہ سے دنیا کی بڑی طاقتیں اسلام دشمنی پر اتر آئی ہیں۔ واقعہ کربلا بھی درس ہے، یعنی عمل کرنے اور خطرات کی پرواہ کیے بغیر بڑے بڑے میدانوں میں قدم رکھنے کا درس ہے۔ واقعہ کربلا جن خصوصیات اور دشواریوں کے ساتھ حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، وہ نہ تو پہلے کسی کے ساتھ پیش آیا ہے اور نہ بعد میں پیش آئے گا، مگر اس عظیم واقعے کے دامن میں بعض ایسے نقوش ہیں جنہیں ہم اور آپ انجام دے سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ حادثات اور واقعات کی یاد آہستہ آہستہ انسانوں کے ذہنوں سے محو ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تالاب میں چھوٹے سے پتھر کے ذریعے وجود میں آنے والی کمزور موجوں کی طرح منظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسی موجیں چند لمحوں میں کمزور ہو کر محو ہو جاتی ہیں، مگر بعض اوقات وقت گزرنے کے ساتھ کمزور اور کم رنگ ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ تازہ اور مؤثر ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ کربلا بھی ہے۔ عاشورے کے دن کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس دن کون سا واقعہ رونما ہوا ہے۔ اس عظیم حادثے کی عظمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے اور ان کے اصحاب کے جہاد کی عظمت اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کے مارے جانے کے اس ہولناک واقعے کی عظمت سے کوئی بھی واقف نہیں تھا، یہاں تک کہ وہاں موجود لوگوں کی اکثریت کو بھی اس کی عظمت کا اندازہ نہیں تھا۔ دشمن کی صفوں میں موجود لوگ اس قدر مست، غافل اور اپنے آپ سے بیگانہ تھے کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ کیا پیش آ گیا ہے۔ دنیا کے غرور و تکبر، شہوت، غضب اور حیوانیت میں غرق یہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ انسانیت کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ مگر عاشورہ کے بعد دوسرے دن کوفہ میں، کچھ ہفتے بعد شام اور مدینے میں، اور تھوڑے ہی عرصے بعد پوری دنیا میں اس واقعے نے برق رفتاری کے ساتھ دنیا والوں کے سامنے اپنی عظمت اور اہمیت کا لوہا منوایا۔ ابھی اس حادثے کو رونما ہوئے 2 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ واقعہ کربلا کا اصلی محرک فرعونی صفت طاغوت زمین بوس ہوا، اور کچھ سالوں بعد اس کے خاندان کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد بنی امیہ کا دوسرا خاندان برسر اقتدار آیا اور 10 سال اقتدار میں رہنے کے بعد وہ بھی ملیہ میٹ ہو گیا۔ اسلامی دنیا دن بدن مکتب اہل بیت
کی عاشق، مشتاق اور قریب ہوتی گئی۔ یوں یہ واقعہ تاریخ میں مکتب اسلام اور اسلامی عقائد کی بنیاد مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو آج ہم اسلام کے مبانی اور اصولوں سے اتنے باخبر نہ ہوتے اور شاید ہم تک اسلام کا صرف نام ہی پہنچتا۔ یہ مقدس خون اور عظیم حادثہ نہ صرف محدود، کم رنگ اور کمزور نہیں ہوا، بلکہ اس کی تازگی، اثرات اور قوت میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ یہ واقعہ ایک عظیم مثال ہے۔ آج جن کے کاندھوں پر شہیدوں کی جانب سے ذمہ داریاں عائد ہیں، ان کے توسط سے اگر یہ حقیقت زندہ رہی، اس کی حفاظت اور قدردانی ہوئی اور اسے اس کی عظمت کے مطابق اہمیت دی گئی تو آئندہ ہم اس عظیم ایثار اور قربانی سے استفادہ کر سکیں گے۔ چنانچہ انسانی تاریخ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ناحق خون کے اثرات سے اب تک بہرہ مند ہو رہی ہے، کیونکہ اس خون کے وارثوں نے انتہائی دانش مندی سے بہترین طریقے اپناتے ہوئے اسے زندہ رکھا ہے۔ شہید کے خون کی پاسداری کبھی خود شہادت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پارٹ نمبر 1 کا اختتام کرتے ہیں۔